صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچئے گا کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادہ, لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کر تھوڑی تھوڑی نماز پڑھا کریں. جیسے 4 سنت کو فوکس رکھیں اور ان کی رکعتوں کو فوکس رکھیں. اگر آپ 4 پتھر سامنے رکھ لیں, فرض کر لیں نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ رکعتیں اکثر بھول جاتی ہیں, تو رکھ کر ایک ایک پتھر پہ رنگ الگ الگ کر لیں. جب پہلی رکعت پڑھیں تو مثلا لال رنگ کے پتھر پہ نگاہ رکھوں گی, جب دوسری ہوگی تو ہرے رنگ کے, تیسری اس طرح. تو اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیں جس سے آپ کو رکعتیں وغیرہ یاد رہیں, تو یہ آپ کے لیے گنجائش نکلے گی. باقی اگر آپ بھول جاتی ہیں, کوفت کا شکار نہ ہوں. جتنا آپ کے لیے نماز ادا کرنا دشوار ہوگا, اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ آپ اس میں بس تنہا نہیں ہیں, اس میں سارے لوگ شریک ہیں. آپ بے فکر ہو کے پڑھتی رہیے نماز. دوسرا نے کہا کہ بیٹا یا بیٹی کا اگر ہم رشتہ کرنا چاہیں تو کیا استخارہ کرنا لازم ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ کوئی لازم نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف استخارے پر اکتفا کرنا بھی بہتر نہیں ہے. میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً استخارے کی تعلیم دی ہے, اور صحابہ کرام بھی استخارہ کرتے رہے ہیں, لیکن ان کے خواب شیطانی مداخلت سے پاک و صاف تھے. ان کو جو خواب میں اشارہ ملتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا, مطلب اس کا اغلب غالب گمان یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. جبکہ ہمارے خوابوں کے اندر شیطانی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے افعال و اعمال ہم خود جانتے ہیں ہم کس قسم کے کر رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات شیطانی مداخلت کی وجہ سے یس نو اور نو یس محسوس ہوتا ہے, اور ہم کر گزرتے ہیں, اور آگے جب ہماری مرضی کے موافق رزلٹ نہیں آتا تو ہم معاذ اللہ استخارے کو برا بھلا کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اشارہ ہوا. اب وہ اشارہ کا مطلب یس یا نو تو ہے, یہ کہاں سے آپ نے کر لیا کہ یہ آپ کے حق میں مطلب جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے ویسے ہی بہتری آئے گی. مثال کے طور پہ آپ نے رشتے کے لیے استخارہ کیا, یس آ گیا کہ ہاں اس لڑکے سے آپ بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں, آپ نے کر لیا, اور 1 ہفتے بعد طلاق ہو گئی. اب آپ کہیں گے یہ کیسا استخارہ تھا, مجھے تو یس آیا. ہو سکتا ہے اس طلاق میں ہی آپ کے لیے بہتری ہو, اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ تھا یہی نکاح ہو, اور طلاق میں بیٹی کے لیے بہتری ہو. اب اس راز کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ہمارے نزدیک تو استخارے کے بعد اگر یس آیا تو اس کا مطلب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی رشتہ ختم نہ ہوتا, داماد جو ہے بیٹی کا بہت زیادہ خیال کرتا, سسرال بھی بہت اچھا ہوتا, اور بیٹی ہر دفعہ آ کے بہت سسرالیوں کی تعریف کرتی. ہم کہتے ہیں دیکھا استخارے کی کتنی برکات ہیں. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ استخارے کا مطلب تکلف کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں, صاحب وہ رشتہ آیا تھا, ہم نے استخارہ کر لیا, اس میں نہ آ گیا. اب اگر ہم استخارے کے خلاف چلے جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیوں کیا تھا آپ نے استخارہ؟ خالی رسم پوری کرنے کے لیے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا. تو ہماری یہ تمام باتیں آپ ذہن میں رکھیں. اس لیے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ مشاورت کریں, اچھی طرح تدابیر اختیار کریں, پھر ساتھ میں استخارہ چاہیں تو کر لیں. لیکن استخارہ ضمنی چیز ہے, اس سے کوئی قطعی رزلٹ نہیں آئے گا. اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا تصور نبی کریم نے خود کرنے کا دیا ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسرے سے استخارہ کروا لیتے ہیں, جی استخارہ کیجئے گا, انہیں بھی تصویر گھما استخارہ کر کے بتا دیا. یہ صحیح جو شرعی تصور ہے بس یہ کہ آپ خود کریں. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز استخارہ پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ خواب میں دکھا دے. پھر اگر خواب میں آپ کو سفیدی یا سبزی نظر آئے تو سمجھ لیں یس ہے, اگر بلیک نظر آئے, ریڈ نظر آئے تو نو ہے. اگر کوئی خاص علامت نہ ہو تو 1 دن کریں, 2 دن, 7 دن تک کریں, کوئی نہ کوئی اشارہ آپ کو ملے گا. اس کے باوجود نہ ملے تو آپ چھوڑ ہی دیں, اب آپ مطلب تدبیر اور مشاورت کریں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ استخارہ کی طرف آنے کے بجائے آپ یہ کر لیں. اس لیے نہیں کہ میں سنت کو روک رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے ایمان انتہائی ضعیف ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, باقی شرعی تقاضے پتہ ہی نہیں ہوتے, استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معاذ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کیسا مشورہ دیا, ہماری تو بچی کا مستقبل تباہ ہو گیا. ان کے ایمان کو کون بچائے گا؟ کس نے کہا تھا آپ کو استخارہ کرنا واجب ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ذرا دیکھ کر پھر آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیجئے. دوسرا بہن نے فرمایا کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ دیکھیں لوح کہتے ہیں تختی کو, اور جس چیز کو تبدیلی سے, اور اس کو چونکہ تبدیلی سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. اب اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیریں یعنی جو ازلی فیصلے تھے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے فیصلے فرمائے تھے, ان کو ایک باقاعدہ تختی پر نقل کرنا,
کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم پیدا کیا، پھر ایک تختی پیدا فرمائی، قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کی یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو اس قلم نے اس تختی کے اوپر سب کچھ لکھ دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ تختی کتنی بڑی ہوگی کہ ہر شخص جو زندگی میں کرے گا، جتنے سانس لے گا، جتنی نظریں اٹھائے گا، جتنے خیالات دل میں آئیں گے، جو کھائے گا، جو پیے گا، جو حرکتیں کرے گا، وہ سب کی سب لکھی ہوئی ہیں، یعنی سب اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ دی ہیں۔ اب جنات کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، چرندے پرندے درندے، بیکٹیریاز، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ایک پتا بھی اگر گرے گا کسی وقت میں تو وہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس وقت میں گرے گا۔ اب جدید ایجادات نے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا ہے، پہلے تو یہ عقل میں آتی نہیں تھی۔ اب ہارڈ ڈسک جب سے یہ کمپیوٹر ایجاد ہوا اس میں ہارڈ ڈسک ہے، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز ہیں جن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے، اتنی ساری معلومات اتنی سی جگہ پر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں یا جمع کر لی جاتی ہیں۔ تو اب یہ کوئی سمجھنا اس کو کوئی مشکل نہیں رہا۔ اب یہ چونکہ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا سو لکھ دیا، اور بعض کہتے ہیں بعض آیات کی روشنی میں کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دو مختلف اس میں نظریات ہیں اور سب نے دلیلیں قرآن اور حدیث سے ہی لی ہیں، تو لہٰذا بہرحال یہ ایک تختی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے تمام احوال درج فرما دی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے کس قدر علوم سے نوازا ہے۔ دیکھیے کسی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات ہم جب یہ مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیادوں میں کہا جاتا ہے کہ بکرے کا خون ڈالا جائے تو پھر برکت حاصل ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا اسلامی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی مکان بنا رہے ہیں، آپ نے کہا چلے میں بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیتے ہیں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے تو ہماری بنیادوں میں برکت حاصل ہوگی، یہاں تک بالکل ٹھیک عقیدہ ہے اور نظریہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا بلڈ نکال کر وہ بنیادوں میں ڈالنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ دقیانوسی پن سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ خون کیا کرے گا؟ آپ خود سوچئے کہ بنیادوں کے اندر خون ڈالنا، خون تو ایک ناپاک اور دم مسفوح جو ہوتا ہے ناپاک ہے اور حرام ہے، نجس ہے۔ نجس چیز کو بنیادوں میں ڈال کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ برکت حاصل ہوگی، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ اس طرح نہ ڈالا جائے۔ ہاں ویسے صدقہ آپ بکرا کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کر دیں یا پکا کے لوگوں کو کھلا دیں، نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بنیادوں میں برکت پیدا فرما دے، گھر زیادہ عرصے تک قائم رہے، آفات و بلیات سے ہم دور ہوں، تو یہ عین شرعی نظریہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی ایک نے کویسچن کیا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اگر سور کا نام زبان سے لے لیا جائے تو 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے بعض اوقات گھروں میں مشہور ہوتا ہے، اور یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی بات سن کر پھر وہ اپنے گھر میں اس کو رائج کر دیتے ہیں، بچوں کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا نام نہ لینا، اس جانور کا نام نہ لینا ورنہ زبان 40 دن کے لیے ناپاک ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا کوئی معاذ اللہ یہ کہہ سکتا ہے بیوقوف آدمی کہ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا جس میں خنزیر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی؟ قرآن پڑھتے ہی 40 دن کے لیے زبان ناپاک ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ آپ 50 دفعہ نام لیں آپ کی زبان پاک رہے گی۔ وہ نجس ضرور ہے، اس کا ایک بال سور کا ناپاک اور نجس ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری نجاست ہے، آپ کی زبان سے اگر نام لیا جائے تو کوئی نجاست نہیں آئے گی۔